السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پول اسپیشل۔ ہمارا سوال ہے، مولانا کا دھرنا اور پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا؟ سینئر تجزیہ کار سید حفیظ سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 27 اکتوبر کو اسلام آباد آنے کا اعلان کیا، لیکن جب حکومت کی طرف سے ان پر پریشر آیا کہ یہ 27 اکتوبر کشمیریوں کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جب کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا تھا، تو مولانا صاحب فوری اپنے زبان سے بدل گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 27 اکتوبر کو قافلے روانہ ہوں گے اور 31 تاریخ کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے پروگرام کے تحت اسلام آباد پہنچ گئے، انہیں کسی نے نہیں روکا راستے میں، تمام راستے صاف تھے۔ یہ پاکستان کا پہلا مارچ ہے جس میں کسی قسم کی رخنہ اندازی حکومت نے نہیں ڈالی اور بخیر و عافیت 10-20 ہزار لوگ لے کر مولانا صاحب اسلام آباد پہنچ گئے۔ اب جب انہوں نے 1 تاریخ کو یہ بیان دیا کہ وہ ان کے کارکنوں میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ وزیر اعظم کو جا کر گھر سے گرفتار کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آگ لگانے والی بات ہے۔ ایک منتخب حکومت کہ جس کا وزیر اعظم خواہ وہ عمران خان ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی ABC شخص ہو، جو کہ ووٹوں کے ساتھ منتخب ہو کے آیا باقاعدہ اور جسے پارلیمنٹ نے منتخب کیا ہے، اس کو یہ کہہ دینا کہ وزیر اعظم کو جا کر گھر سے گرفتار کریں گے، پھر آئین اور قانون تو ختم ہو گیا نا جی۔ اب دیکھیں، اس طرح تو کوئی پرائیویٹ شخص کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے، نہ کوئی آرمی کی حیثیت ہے، نہ کوئی فوج کی حیثیت ہے، نہ کوئی پولیس کی حیثیت ہے۔ مولانا صاحب کے اس بیان کی روشنی میں کسی بھی ادارہ کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی کہ انہوں نے بار بار اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم کریں گے، حکومت ہم کریں گے۔ تو بھائی میرے بات یہ ہے، بالکل آپ منتخب ہو کر آئیں، آپ تو ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں، آپ اپنے حلقے سے نہیں جیت سکے تو آپ نے کیا حکومت کرنی ہے؟ اور اب جب کہ مولانا فضل الرحمان نے دوسری جماعتوں کو اکسایا ہے کہ وہ اجتماعی استعفے جو ہے وہ دیں تاکہ اس حکومت کو ختم کیا جا سکے، اور آج کی یہ رپورٹ ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت سے استعفے وصول بھی کر لیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی وہ بات ہے کہ جو کہ مولانا صاحب کو ٹکنے نہیں دے رہی۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے پوری قوم کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو عوام کو استعمال کر رہی ہیں، مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہیں، لوگوں کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے۔